بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو آج جو ہماری اسٹوری کا ٹاپک ہے وہ ہے علم سیکھیں اور سکھائیں۔ تو چلیں اسٹوری کی طرف موو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے اندر ہم نے کیا سیکھا۔ دوپہر ہونے کو تھی۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ دھوپ سے سردی خاصی کم ہو چکی تھی۔ ابھی تینوں کی آنکھ لگنے ہی لگی تھی کہ گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دینے لگی۔ تینوں چونک کر اٹھے تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا پتھر نیچے کی طرف آ رہا تھا، جس کے ساتھ اور بھی کئی پتھر تھے جو سب نیچے کی طرف آ رہے تھے۔ وہ تینوں ایک طرف کھڑے ہو کر انہیں دیکھنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ پتھر ایک کھائی میں گر گئے۔ یہ دیکھ کر تینوں دوست پریشان تو ہوئے مگر خوف زدہ نہیں۔ انہوں نے کافی سارا پھل جمع کر لیا تھا۔ اگلے دن ان کا واپسی کا ارادہ تھا۔ جب پھر وہ دوپہر کو سونے کے لیے زمین پر لیٹے تو انہیں کچھ زلزلہ سا لگ رہا تھا۔ پھر تینوں دوست اٹھ کر ادھر ادھر وجہ تلاش کرنے لگے۔ مگر یہ کیا، تینوں دوستوں کے ہوش اڑ گئے کہ ایک بہت بڑا گلیشیئر پہاڑ سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ بہت مکمل تھا کہ یہ گلیشیئر اس مختصر سی بستی کے اوپر گر کر اسے تباہ کر دیتا۔ بستی کے لوگ تو سردی کی وجہ سے پہاڑ کی چوٹیوں کی طرف جاتے ہی نہ تھے۔ اب بستی کے لوگوں کو خبردار کرنا بھی ایک ذمہ داری تھی۔ تب کوزی نے ایک تجویز پیش کی اور انہیں بہت سارے پتھر اکٹھے کر ایک بڑے سے بورے میں بند کرنے کو کہا۔ بستی کے پاس ایک اونچی چٹان پر کھڑے ہو کر زور زور سے لوگوں کی چھتوں پہ پھینکنا شروع کر دیے اس نے یہ پتھر۔ لوگ گھبرا کر باہر نکلے تو دیکھا کہ ان کے صحن اور چھتوں پہ بہت سے پتھر گرے پڑے ہیں۔ اتنے میں وہ تینوں دوست غائب ہو چکے تھے۔ لوگ سمجھ گئے کہ گلیشیئر گرنے والا ہے۔ انہوں نے فوراً ہی اپنے گرمائے گھر خالی کیے اور نیچے والی وادیوں میں چلے گئے اور پھر سب نے دیکھا کہ گلیشیئر بستی پہ آن گرا اور سب گھر تباہ ہو گئے، مگر کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ تینوں دوست اپنی کامیابی پہ خوش تھے۔ اب وہ ڈھیروں ڈھیر پھل لے کر راستے میں چھپ چھپاتے اپنے جنگل میں پہنچ گئے۔ مگر ایک چیز انہیں بہت پریشان کر رہی تھی کہ راستے میں نظر آنے والا ہر بندر بہت کمزور اور مریل سا لگ رہا تھا۔ وہ سمجھ گئے شاید بھوک سے ایسے ہو رہے ہیں، مگر قریب جا کر پتہ چلا یہ سب تو خارش سے ایسے ہوئے پڑے ہیں۔ بہت سارے بندروں کا تو بہت ہی برا حال تھا۔ اب ایک بار پھر تینوں پڑھے لکھے دوستوں نے دماغ لڑایا تو انہوں نے ایک تجویز لڑائی، مگر اس پہ عمل کرنا بہت مشکل تھا۔ طے یہ پایا تھا کہ اوپر برفوں میں جو گرم پانی کا چشمہ بہہ رہا ہے، اگر اس میں ان سب کو نہلا دیا جائے تو مرض ٹھیک ہو سکتا ہے۔ جب یہ بات سب جانوروں کو بتائی تو وہ بیچارے تو بیماری سے تنگ آئے پڑے تھے، تو وہ فوراً راضی ہو گئے۔ اگلے رات ایک بار پھر بیمار جانوروں کا قافلہ پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف رواں دواں ہوا تھا۔ جب سارے بندر وہاں چشمے تک پہنچے تو بھوک اور بیماری سے نڈال ہو چکے تھے۔ تینوں دوستوں نے اب سب کو ہمت دلائی کہ بس ایک بار اس چشمے میں نہاؤ، پھر آپ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ جانور ہمت کر کر اٹھے اور چشمے کے گرم پانی میں نہانے لگے۔ جیسے جیسے وہ نہاتے جاتے ان کو سکون ملنے لگا۔ تب بہیمان اور جونی نے انہیں بتایا کہ یہ سرفل والا پانی ہے جو کہ مرض کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ تب ننھا بندر بولا، بہیمان بھائی، یہ سلفر کیا ہوتا ہے اور یہ کہاں سے آئے گا؟ تب بہیمان نے انہیں بتایا کہ یہ ایک ایسا عنصر ہے جو کہ پہاڑوں میں اللہ تعالیٰ نے
چھپایا ہوتا ہے تاکہ لوگ علم حاصل کر کر پھر اس کی نعمتوں کو ڈھونڈ کر انہیں استعمال کریں۔ 2 دفعہ نہانے سے ہی بندر ٹھیک ہو گئے۔ اب وہ واپسی کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ جب سارے بندر ٹھیک ہو گئے اور جب سارے بندر ٹھیک ہو کر واپس جنگل پہنچے تو جانوروں نے بہیمان کوزی اور جونی کو کندھوں پر اٹھا کر ان کا استقبال کیا، جنہوں نے ان کی بھوک اور بیماری دونوں کا علاج ڈھونڈ لیا تھا۔ اگلے دن شیر نے جنگل کے سب جانوروں کو اکٹھا کیا، جس میں جنگل کے بادشاہ نے 3 پڑھے لکھے دوستوں کو خوبصورت پھلوں کے تاج پہنائے اور پھر سارے جانوروں کو مخاطب کر کے انہیں بتایا کہ ان تینوں دوستوں کا جنگل کے مکینوں پر کتنا بڑا احسان تھا۔ شیر نے مزید یہ بھی بتایا کہ کل تک شہر سے اور بھی قائدے منگوائے جا رہے ہیں۔ اب سب جانور پڑھنا لکھنا سیکھیں گے۔ شیر نے انہیں یہ بتایا کہ کچھ صدیاں پہلے انسان بھی جنگل میں ہی رہتے تھے، پھر اس نے علم حاصل کر لیا تو وہ مہذب بن گیا اور اس نے ہمیں قید کر کر یہاں پہ نچانا شروع کر دیا، مگر اب ہم نہیں ناچیں گے، علم سیکھ کر عظیم جانور بنیں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ کو میری سٹوری کیسی لگی؟ آئی ہوپ آپ کو یہ سٹوری بہت اچھی لگی ہے۔ اگر آپ کو ہماری سٹوری بہت اچھی لگی ہے تو اس کو